بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے قبل ہم سورۃ الروم کی 9 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم کان، پھر تھا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، السوء، برا، یعنی پھر ان لوگوں کا انجام برا تھا جنہوں نے برا کیا، ان کذبوا بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیات کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ، آج جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک مان رکھا تھا، شفعاء، سفارش کرنے والے، یعنی انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، وَكَانُوا، اور وہ ہوں گے، بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کے بارے میں، کافرین، انکار کرنے والے۔ مراد یہ ہے کہ خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، مختلف قسموں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، البتہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ، تو یہی لوگ ہیں جن کو عذاب میں محضرون، دھر لیا جائے گا۔ یہاں تک آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے جلالین میں غور کرتے ہیں کہ صاحب جلالین نے ان آیات کے بارے میں کیا تفسیری نوٹ لکھے ہیں اور کیا وضاحت لکھی ہے۔ دیکھیے، ثم کان، پھر تھا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، السوء، برا، یعنی ان کا انجام برا ہوا جنہوں نے برا عمل کیا، برے کام کیے۔ آگے السوء کی وضاحت دیکھیے، تانیث الاسوء، الاسوء یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے السوء، اور ترجمہ الاقبح، بہت زیادہ برا، کیونکہ یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے تو اس کے اندر اس میں تفصیل کا معنی پایا جائے گا۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں خبر کان علی رفع عاقبہ، یہ السوء سے متعلق وضاحت ہے کہ السوء ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے، آیا یہ کانا کا اسم ہے یا اس کی خبر ہے؟ تو آگے 2 قراتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ عاقبۃ کے اوپر فتحہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آیت کے اندر فتحہ پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین، تو پھر تو السوء یہ اس کا اسم بن جائے گا، کانا کا اسم بن جائے گا، کیونکہ کانا کا اسم وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو عاقبۃ اس کو منصوب پڑھیں گے تو یہ خبر کیا ہو جائے گی، اور السوء یہ اس کا مبتدا بن جائے گا۔ اور اگر آپ ثم کان عاقبۃ الذین، یعنی اس کو مضموم پڑھتے ہیں، حالت ضمہ میں پڑھتے ہیں، تو پھر السوء یہ خبر بن جائے گی کانا کی، اور عاقبۃ یہ اس کا اسم بن جائے گا۔ اور یہ دونوں قراتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، دونوں طرح سے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ نافع، ابن کثیر، ابو عمرو رحمہم اللہ، یہ سارے تو عاقبۃ ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے السوء خبر قائم ہو جاتی ہے، خبر بن جاتی ہے، اور باقی سب حضرات وہ فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ثم عاقبۃ الذین، تو
تو اس اعتبار سے السوء یہ اس کا اسم بن جاتا ہے۔ اسی کو آگے عبارت کے اندر لکھا ہوا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ خبر کان علی رفع عاقبہ، اگر عاقبہ پہ رفع پڑی جائے، ضمہ پڑی جائے تو السوء یہ خبر بن جائے گی کانا کی۔ واسم کان علی نصب عاقبہ، اور اگر عاقبہ کے اوپر فتحہ پڑھتے ہیں تو پھر السوء یہ اسم بن جائے گا کانا کا۔ والمراد بها جہنم، اور السوء اس سے مراد جہنم ہے، یعنی ان کا انجام برا ہوگا، برائی کرنے والوں کا مراد یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِسَاءَتُهُمْ، یہاں پر یہ مبتدا کو محذوف نکالا گیا ہے کہ ان کا یہ برا ہونا یہ کیوں ہے؟ ای بِأَن، ان کا معنی صاحب جلالین نے بِأَن لکھا ہے، یعنی با محذوف نکالا ہے، اور اس با کے محذوف نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور مبتدا وہ اساءتہم ہے، یعنی وہ اساءتہم ثابت بان کذبوا، تو یہ بان جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا محذوف خبر کے ساتھ، اور اس کا مبتدا بھی محذوف ہم نے نکالا ہے وہ اساءتہم۔ مراد اور مفہوم اس سے یہ واضح ہوگا کہ ان کی اس برے انجام کی وجہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کذبوا تکذیب کی، جھٹلایا کس چیز کو؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ القرآنی، بأن کذبوا بالقرآنی، کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا۔ وکانوا بها یستہزئون، اور جھٹلانے کے ساتھ دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات کا استہزاء کرتے تھے، اس کا ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، وہ قرآنی آیات کے اندر آپ کو کئی مقامات پر مل جائے گا۔ اگلی آیت ہے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے۔ ای ینشئ خلق الناس، مراد لکھی ہے یبدأ کی، کہ یبدأ کا مطلب ہے ینشئ، اور جو صاحب جلالین نے یبدأ کا ترجمہ ینشئ سے کیا، اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ای ثم یعید خلقہم بعد موتہم، مطلب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا ان کے مرنے کے بعد۔ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، واپس بلا لیے جائیں گے۔ بالتائی، اس کو ترجعون بھی پڑھ سکتے ہیں، والیائی، اور اس کو یرجعون بھی پڑھا گیا ہے۔ ترجعون یہ اکثر کی قرات ہے، اور یرجعون یہ ابو عمر اور ابو بکر کی قرات ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کلمہ یبدأ جو اوپر آیت کے اندر موجود ہے، اللہ یبدأ الخلق، یہ مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بدن چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور موقع بموقع ان میں تجدد آتا رہتا ہے، جب تک دنیا قائم ہے ایسا ہی رہے گا، تو اس لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ مسلسل پیدا کرتا ہے چیزوں کو۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ نا امید کس چیز سے ہو جائیں گے؟ نا امید وہ حجت بازی سے ہو جائیں گے، جواب دینے سے ہو جائیں گے، ان سے جواب نہیں بن پائے گا۔ يَسْكُتُ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لِانْقِطَاعِ حُجَّتِهِمْ، کہ ان کی حجتیں، ان کے دلائل ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس مزید بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ جو کلمہ استعمال ہوا یبلسو، یہ کسی کے مایوس ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کوئی لاجواب ہو کے خاموش ہو جائے کہ اس سے کوئی جواب نہ بن پا رہا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ناظرتہ فابلس، میں نے اس سے بحث مباحثہ کیا تو وہ خاموش ہو گیا، یعنی اس سے جواب نہیں بن پایا۔ تو قیامت کے دن مشرکین کی بھی یہی حالت ہوگی۔ دیکھیے آگے وہ کیسے اپنی مایوسی کا اظہار کریں گے، یا ان کی مایوسی کی وجہ کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوگا، ای لا یکونو، کہ نہیں ہوگا،
یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ لم یکن یہ اگر آپ مطلقاً عربی زبان کا قاعدہ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے تو ماضی کا معنی ادا کرتا ہے، اس لیے کہ فعل مضارع کے ساتھ جب نفی جہت بلم آ جائے تو وہ مضارع کی صیغے کو ماضی کے معنی میں نفی کے ساتھ منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن پاک کے اندر جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے یہ مضارع کے معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شارح نے جو آگے وضاحت لکھی ہے لا یکون، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لم یکن سے مراد مضارع کے اندر نفی کرنا ہے۔ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا لتحقق الوقوع، ماضی کا معنی ادا کرنے والا کلمہ کیوں استعمال کیا گیا، اختیار کیا گیا؟ اس کی وجہ لتحقق وقوعہ، بہر صورت ہر حال میں اس چیز کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے متعدد مقامات پر قیامت کے بارے میں ماضی کے صیغے پڑھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مضارع کے اندر ہونے والا کام اس قدر ثابت شدہ ہے، اس قدر یعنی متحقق ہے جیسے ماضی میں وہ ہو گیا ہو، تو اس لیے ماضی کی صیغے سے مضارع کا معنی ادا کیا جاتا ہے۔ تو لم یکن کا کیا مطلب ہوا؟ لا یکونو، کہ نہیں ہوں گے، لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان میں سے جو انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، یعنی ان کے شریکوں میں سے، ممن اشرکوہم باللہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے، وہم الاصنام جن کی ایک جو مثال ہے یا ایک قسم وہ بت ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، لیشفعوا لہم وہ ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، شفعاء وہ سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے کہ سفارش کی وجہ سے یہ بچ جائیں کہ ان کے پاس اعمال نہیں ہیں یا انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، عبادت نہیں کی تھی، تو اب سفارش سے کام چل جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے اگلا درجہ دیکھیے، وَكَانُوا یہ بھی مضارع کا معنی ہوگا اَن يَكُونُونَ اور وہ ہوں گے، بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شریکوں کے، کافرین انکار کرنے والے، یعنی متبرئین منہم، آگے خود وضاحت کر دی، ان سے برات کا اظہار کرنے والے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ قیامت کے دن اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ ان کی کوئی سفارش بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور یہ اپنے ان شریکوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کے سامنے ساری زندگی جھکتے رہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اس دن لوگ مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہوں گے، لوگ مختلف قسموں میں تقسیم ہوئے ہوں گے۔ یومئذ یہ تاکید کے لیے، یومئذ یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید لفظی کے لیے، اور جو یہ دو زیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تنوین نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں جملہ کے عوض میں ہے، اور جملہ یہ ہے یوم اذ تقوم الساعۃ، تو اذ تقوم الساعۃ، تقوم الساعۃ کا جو جملہ محذوف ہے اس کے عوض میں تنوین دی گئی ہے اس کلمہ کو، جو دلالت کرتی ہے محذوف جملے پر۔ یتفرقون تقسیم ہو جائیں گے، وہ تقسیم کیا ہوگی؟ المؤمنون والکافرون، ایمان والے اور کافر دونوں تقسیم ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، اور آگے ان کے جدا ہونے پہ جو انجام ہوگا یا ان کے مقامات جدا ہوں گے اس کی وضاحت موجود ہے، اور قرآن کے متعدد مقامات پر یہ تقسیم موجود ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والوں کا اور ایک گروہ جہنم والوں کا۔ تقسیم دیکھیے، تفصیل دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ بس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، اب ان کا نتیجہ کیا ہے؟ فَهُمْ وہ ہیں، فی روضۃ ای جنت باغ کے اندر، یحبرون جس کے اندر وہ ایسے خوش ہوں گے کہ وہ خوشی ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوگی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوگی، چھلک رہی ہوگی۔ آگے صاحب جلالین نے جو اس کی تفسیر کیا وہ ہے یسرون، خوش ہوں گے، وہاں پہ ان کے لیے خوشی کے اسباب ہوں گے۔ ان کلمات میں تھوڑا غور کیجئے، فہم فی روضۃ، روضہ یہ باغ کو کہا جاتا ہے، ایسا باغ
یا ایسی زمین جس کے اندر پھل پھول ہو اور اس کے اندر سرسبزی اور شادابی ہو، اس زمین کو روضہ کہا جاتا ہے، تو اہل جنت کو یہ عطا کی جائے گی۔ اور یحبرون یسرون، اور اس کے متعدد معانی کیے جاتے ہیں، ان کے چہرے سے تر و تازگی ٹپک رہی ہوگی، نعمتوں کے آثار ٹپک رہے ہوں گے۔ یقربون وینعمون، نعمتوں میں ان کو رکھا جائے گا، اکرام ان کا کیا جائے گا، ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جو ان کے چاہت ہوگی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگی۔ تو یہ مختلف وہاں پر نعمتیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان پر تر و تازگی ہوگی۔ یہاں جو صاحب جلالین نے تفسیر کی ہے یسرون سے، یہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور ایک قول جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے وہ یہ ہے کہ یحبرون سے مراد یکرمون ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ کے نزدیک یحبرون سے مراد ینعمون، نعمتوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ بہرحال آگے دیکھیے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسرا گروہ جو کفر کرنے والا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیات سے مراد القرآن، ہمارے قرآن کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا کہ آخرت بھی قائم ہوگی، البعث وغیرہ، لقاء الآخرہ، آخرت سے مراد البعث وغیرہ، یعنی دیگر جو حشر اور دیگر جو مقام ہے، اطوار ہے حشر کے یا قیامت کے، ان کا انکار کیا۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو عذاب میں دھر لیا جائے گا، یعنی عذاب میں ان کو حاضر کیا جائے گا۔ تو یہ دو مختلف انجام تھے، دو مختلف اعمال والے فریقوں کے، ایک فریق نعمتوں میں ہی ہوگا اور دوسرا فریق وہ عذاب میں، تکلیف میں، آزمائش میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے گروہ یعنی اہل جنت میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے عشق اور اس کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔